یونٹ 2 میں ایک ایکٹیویٹی ہے نشاط ایکٹیویٹی. وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ یہ ایک نشید ہے، ایک ترانہ دیا ہوا ہے، ایک نظم دی ہے. عربی زبان میں نظم کو یا ترانے کو نشید کہتے ہیں. یہ مشہور ہیں. طلع البدر علینا، یہ وہ اشعار ہیں جو مدینہ کے رہنے والے انصار اور مہاجرین جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ پڑھ رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مدینہ تشریف لائے اور آپ مدینہ میں انٹر ہو رہے تھے. تو ان اشعار کا ترجمہ ہم یہاں کریں گے، پڑھ لیں گے. یہ میں ترجمہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو کچھ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو جائے. اس سے ہرگز بھی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ یاد کرنا ہے یا ان الفاظ کے معنی اور مطلب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ کو ہو بہو یاد کرنے ہیں. ایسا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. جسٹ فار دا سیک آف بیٹر انڈرسٹینڈنگ میں ترجمہ کر رہا ہوں. اچھا، طلع طلوع ہوا، البدر بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. تو صحابہ پڑھ رہے تھے کہ طلع البدر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، علینا علی پر، نہ ہم، علینا ہم پر. تو اس کا سلیس اردو ترجمہ ہوگا کہ یا با محاورہ اردو ترجمہ اس کا ہوگا کہ 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا، من سے، ثنیاتی. ثنیاتی یہ اس یعنی کوئی راستہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ جب اچانک سے نیچے ہو جاتا ہے یا اوپر ہو جاتا ہے یا اس طرح سے، یعنی جہاں سے نظر آنا بند ہونا شروع ہو جائے انسان کو، اس طرح کی جگہ کو جو ہے وہ ثنیہ کہتے ہیں. ثنیاتی الوداعی، ثنیات الوداعی. الوداع مطلب جیسے ہم کہتے ہیں الوداع کرنا کسی کو، ٹھیک ہے، تو یہ وہی ہے الوداع. تو ثنیات الوداع، الوداع کرنے کی جگہ سے. دراصل یہ مدینہ منورہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت مدینہ منورہ جو ہے جب وہ کوئی بھی مسافر مدینہ سے جاتے تھے تو لوگ جو ہیں وہ ان کو سی آف کرنے کے لیے، ان کو الوداع کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک مقام تک جاتے تھے. تو اس جگہ کا نام جو ہے وہ ثنیات تھا اور ان کا نام پڑ گیا تھا کہ یہ ثنیات الوداع ہیں. ٹھیک ہے، یہ الوداع کہنے کی جگہ تک جانا ہے. تو اسی طرح سے جب کوئی باہر سے مدینہ میں آتا تھا تو مدینہ کے لوگ جو ہیں جب وہ مدینہ کے اندر کھڑے ہو کے ایسے دور دیکھتے تھے کہ کون مدینہ کی طرف آ رہا ہے، تو یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے آتا ہوا مسافر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے صحابہ کو جو مدینہ میں تھے اور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو ایسے جب وہ نظر آنا شروع ہوئے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ طلوع ہوئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 14ویں کا چاند ہم پر ثنیات الوداع سے طلوع ہوا. واجبہ واجب ہو گیا ہے، الشکر شکر ادا کرنا، علینا ہم پر، ما جب تک دعا کرے گا، پکارے گا کوئی بھی، للہ اللہ کو پکارے گا، داع پکارنے والا، دعا کرنے والا. تو جب تک کوئی پکارنے والا اللہ کو پکارے گا اس وقت تک ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں شکر ادا کریں. ایھا المبعوث، ایھا اے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یا عبداللہ، یا خالد، اے خالد، اے عبداللہ، تو وہ یا کے شروع میں اچھا خیر چلو میں آپ کو قاعدہ بتانے لگ گیا. قاعدہ چھوڑیے. ایھا کا مطلب ہے اے. ایھا المبعوث، مبعوث جو بھیجے گئے ہیں. ایھا المبعوث، اے وہ شخص جو بھیجے گئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ مخاطب کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہم میں بھیجے گئے ہیں، فینا، فی میں، نہ ہم میں، تو فینا ہم میں، اے ہم میں بھیجے گئے شخص، جیتا آپ آئے ہیں، بی ساتھ، الامری ایک ایسی چیز کے، ایک ایسے امر کے، المطاع جس کی اطاعت کی گئی ہے، جس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. یعنی کس چیز کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں؟ ایسی چیز کے ساتھ جس کی اطاعت کرنا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید.
تو صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایھا المبعوث فینا، اے وہ شخص جو ہم میں بھیجا گیا ہے، جئتا آپ آئے ہیں، بالامر المطاع، ایسے کام، ایسے چیز کے ساتھ جس کی اطاعت کی گئی ہے، یا جئتا بھی جو ہے پھر اس کا ترجمہ وہ ہو جائے گا کہ آپ لائے ہیں، جئتا بھی آپ لائے ہیں ایک قابل اطاعت چیز، جئتا آپ آئے ہیں، شرفت المدینہ، شرفت آپ نے شرف بخشا ہے، المدینہ مدینہ کو، یعنی آپ کے آنے نے مدینہ کو بڑا شرف بخشا ہے، بڑی عزت بخشی ہے، مرحباً ویلکم، یا خیرہ، یا اے خیرہ داعی، خیرہ بہترین، داعی دعوت دینے والے، اے بہترین دعوت دینے والے، ویلکم، مرحبا، طلع النور، طلع طلوع ہوا ہے، طلوع ہو چکا ہے، النور المبین، طلوع ہو گیا ہے واضح کلیئر نور، واضح نور، یا واضح روشنی طلوع ہوئی ہے، کون سی واضح روشنی؟ نور روشنی، خیری سب سے بہتر، المرسلین رسولوں کی، تو رسولوں میں سب سے بہتر رسول کی روشنی جو کہ واضح روشنی ہے، نور المبین ہے، النور المبین، وہ طلوع ہوئی ہے، نور امن و سلام، نور روشنی ہے، امن امن کی، و سلام اور سلامتی کی، یعنی امن و سلامتی کی یہ روشنی ہے، وہ نور حق و یقین، نور اور روشنی ہے، حق، نور حق سچ کی روشنی ہے، سچائی کی روشنی ہے، وہ یقین اور یقین کی، ایمان کی، اور ایمان و سچائی کی روشنی ہے، ساقہ اللہ لے کے آئے ہیں ان کو، ساقہ لے کے آئے ہیں، ہو ان کو، یعنی کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالی، اللہ تعالی، اللہ تعالی آپ کو لے کر آئے ہیں، رحمتاً رحمت بنا کر، للعالمین لی واسطے، عالمین تمام جہانوں کے، تو تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت بنا کر لائے ہیں۔ تو یہ قصیدہ ہے ہمارا، صرف ترجمہ میں نے اس لیے کر دیا ہے کہ جب آپ سنیں گے تو چلو کچھ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیا آپ سن رہے ہیں۔ ابھی مقصد اس کا، نشاط کا یہ ہے کہ آپ اس کو، اور بچے جو ہیں وہ اس کو بار بار سنیں، یہاں تک کہ وہ ان کو یہ حفظ ہو جائے، ایسے ان کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ اور یہ چیزیں جو ابھی ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، جب بعد میں جب آپ کو یہ ساری چیزیں ویسے ہی آ جائیں گی اور آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو پھر یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گی عربی زبان بولنے میں اور عربی زبان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں، کیونکہ آپ کو پھر کسی بھی لفظ کو جو ہے وہ بولنے کے لیے، اپنے ذہن میں لانے کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی، تو ان کو حاضر کرنے میں، اپنے دماغ میں حاضر کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے